خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، آپ کی بھی ہو۔ اور میری طرف سے آپ سبوں کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ آپ کو بھی۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی، صحت اور سلامتی اور زندگی میں یہ بڑا خوبصورت موقع فراہم کیا ہے تاکہ ہم سب جی بھر کے زندہ خدا کی حضوری میں اس کے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کی خوشیوں کو روحانی جسمانی جوش اور جذبے سے سیلیبریٹ کر سکیں۔ تو ہم نے خداوند کی پرستش کے وسیلہ سے خداوند کے بیٹے یسوع مسیح کے جنم دن کی خوشی کو خوب دھوم دھام کے ساتھ سیلیبریٹ کیا۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے سنیں، سیکھیں، تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال کر 30، 60، 100 گنا پھل لائیں اور خداوند کے نام اور اس کے کلام کو جلال دینے کا باعث بنیں۔ آمین۔ آمین۔ کلام اقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اور اس کی دوسرے باب کی پہلی 2 آیات اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ کلام خدا میں مرقوم ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آمین۔ یاد ہے کہ خدا جب بھی اس کائنات کے اندر دیدنی یا نادیدنی صورت میں جب بھی اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر آیا تو اسی وقت کائنات کے اندر، دنیا کے اندر بڑے عجیب و غریب کام ظہور میں آئے۔ عجیب کام ظہور میں آئے اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات متحرک ہو گئی۔ کائنات کے اندر رہنے والے متحرک نظر آتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں ہم صاف اور واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی خدا نادیدنی صورت میں، روح القدس کی صورت میں پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہا تھا تو پانیوں کے اندر جو بے ترتیب چیزیں تھیں، بے ترتیب مادے تھے، وہ سارے کے سارے متحرک ہو گئے اور متحرک ہو کر وہ وجود میں آنا شروع ہو گئے، وہ ایک ترتیب میں آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ترتیب میں آنا شروع کر دیا کیونکہ خدا کا روح القدس پانیوں کی سطح پر جیسے جنبش کر رہا تھا تو گویا جیسے مرغی اپنے انڈوں کو سیتی تاکہ اس میں سے چوزے یا بچے نکلیں، اسی طرح خدا کا باغرو پانیوں کی سطح پر جب نادیدنی صورت میں وہ پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہا تھا تو پانیوں کو سی رہا تھا یا اس کے اوپر جنبش کر رہا تھا تو اس لیے کر رہا تھا تاکہ جتنی چیزیں پانیوں کے اندر موجود ہیں وہ ترتیب میں آنا شروع ہو جائے۔ اس لیے خدا جب بھی اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر دیدنی صورت میں یا نادیدنی صورت میں آیا، عجیب کام ظہور میں آئے۔ اور یاد رکھیں، خدا نادیدنی صورت میں، روح القدس کی صورت میں جب پانیوں کی
سطح پر جنبش کر رہا تھا تو بے شمار پانیوں کے اندر چیزیں جو ہیں وہ متحرک ہو گئی، ترتیب میں آنا شروع ہو گئی، اور اندھیرے جو ہیں وہ روشنیوں میں بدل گئے، کیونکہ خدا پانیوں کی سطح پر ناگزیر صورت میں جنبش کر رہا۔ اور یاد رکھیے، جب خدا عارضی طور پر ایک دیگری صورت لے کر اپنے بندہ، اپنے دوست ابراہیم پر ظاہر ہوا، اس وقت بھی 100 سال کا بوڑھا ابراہیم 90 سال کی بوڑھی اماں سارہ کو بیٹے اسحاق کی بشارت ملی، کیونکہ خدا جب بھی اس کائنات کے اندر آتا ہے، خواہ دیگری صورت میں آتا ہے، خواہ نادیگری صورت میں آتا ہے، دنیا کے اندر عجیب و غریب کام رونما ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑا عجیب کام تھا کہ 100 سال کا بوڑھا ابراہیم 90 سال کی بوڑھی امی سارہ حاملہ ہوئی اور اس سے بیٹا پیدا ہوا، اور یہ خدا کی قدرت سے ہوا، خدا کے زمین پر ظہور کے سبب سے ہوا، کیونکہ جب بھی خدا دیگنی یا نادیگنی صورت میں زمین پر آتا ہے، عجیب کام ظہور میں آتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا اپنے بندہ مرد خدا موسیٰ پر آگ کی صورت میں جلتی ہوئی جھاڑی میں ظاہر ہوا تو اس وقت بھی عجیب کام ظہور میں آیا کہ جھاڑی جل رہی ہے، لیکن جھاڑی جل کر راکھ یا بھسم نہیں ہوتی، اور یہ بڑا عجیب سین تھا، یہ بڑا عجیب کام تھا کہ خدا اس جھاڑی میں تھا، اور جھاڑی جل رہی تھی، آگ سے جل رہی تھی، لیکن وہ بھسم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ خدا وہاں پر موجود تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب شدرک میشک عبدالنجو کے ساتھ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ظاہر ہوا، ایک دیگری شکل میں، اللہ زادہ کی شکل میں ظاہر ہوا، تو اس وقت بھی عجیب کام ظہور میں آیا کہ وہ سارے کے سارے جو شدرک میشک عبدالنجو کو آگ کی بھٹی میں جھونکنے والے یا پھینکنے والے تھے، وہ آگ میں جل کر راکھ ہو گئے، لیکن وہ تینوں خدا کے بندے، وہ مرد خدا شدرک میشک عبدالنجو، خدا کے بیٹے کی وجہ سے، اللہ زادہ کی وجہ سے، جو ان کے درمیان آگ کی جلتی بھٹی میں تھا، وہ محفوظ رہے، کیونکہ خدا جب بھی اس کائنات کے اندر آتا ہے تو عجیب کام ظہور میں آتے ہیں، اور اس وقت بھی بڑا عجیب کام ظہور میں آیا۔ اور جب خدا مستقل ایک دیگری شکل میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کی شکل میں آنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس وقت بھی ایک عظیم اور عجیب کام ظہور میں آیا، اور وہ عجیب کام کموالی سے پیدائش تھی، اور وہ کموالی سے پیدا ہوا، اور کموالی سے جب پیدا ہوا تو اس کی پیدائش سے لے کر اس کے آسمان پر جانے تک ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب کام ظہور میں آتے رہے، کیونکہ خدا مستقل شکل میں اپنے بیٹے یسوع کی شکل میں، اپنے بیٹے یسوع میں ہو کر وہ زمین پر رہا، اور عجیب و غریب کام ظہور میں آتے رہے۔ اس لیے یسوع مسیح کا زمین پر آنا کائنات کو متحرک کر دیتا،
کائنات کے اندر رہنے والے لوگوں کو متحرک کر دیتا ہے. اور جب یسوع مسیح اس دنیا کے اندر پیدا ہوا تو کائنات کے اندر جو سیارے اور ستارے ہیں وہ متحرک ہو گئے. انہوں نے یسوع مسیح کے جنم دن کی، یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری سنائی اور اس خوشخبری کو سن کر مجوسی متحرک ہو گئے. اور مجوسی متحرک ہو کر وہاں پر پہنچے جہاں پر وہ بادشاہ تھا. اس کی تلاش میں، اس کی تحقیق میں وہ نکل پڑے اور چلتے چلتے، تلاش کرتے کرتے، تحقیق کرتے کرتے وہ اس مقام پر جا پہنچے جہاں پر وہ بادشاہ پیدا ہوا. کیونکہ وہ تلاش کرتے کرتے ہیرودیس کے محل میں پہنچے اور ہیرودیس سے انہوں نے پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ ہم پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر یہاں اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے آئے. اور مجوسی متحرک ہو گئے اس کی تلاش کرنے میں، اس کی تحقیق کرتے کرتے وہ اس تک پہنچے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہیرودیس متحرک ہو گیا. ہیرودیس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھی متحرک ہو گئے. اس کو قتل کرنے والے، اس کو قتل کروانے والے متحرک ہو گئے. لیکن یسوع مسیح کی خوشخبری دینے والے بھی متحرک رہے. وہ بھی یسوع مسیح کو دیکھ کر، اس کی خوشخبری کو سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر وہ بھی متحرک ہوئے اور انہوں نے خوشخبری کا کلام جو کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، وہ لوگوں میں مشہور کیا. اور آج ہم سبوں کی باری ہے کہ جو خوشخبری عجیب خدا کے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری ہمیں ملی ہے، اس خوشخبری کو دنیا میں پھیلائیں. آج ہم بھی، بلکہ پوری دنیا کے اندر آج بھی بے شمار لوگ متحرک اس کے بیٹے کی پیدائش کی وجہ سے متحرک اور گیت گاتے پھرتے ہمیں نظر آتے ہیں. گلیوں میں، بازاروں میں کرسمس کے پروگرام کرتے نظر آ رہے ہیں. اور آج ہم بھی اسی سلسلہ میں یہاں پر موجود ہیں. آئیں اس خوشخبری کو جو ہم تک پہنچی، ہمیشہ ہمیشہ اس خوشخبری کو اپنے اندر لیے ہوئے ہمیشہ متحرک رہے اور یہ خوشخبری کا کلام دوسروں تک پہنچاتے رہے. خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سبوں کو برکت دے. آمین.